عائشہ کو اگر ہم سچی مانتے، ابو بکر کو اگر ہم اچھے مانتے تو ہم شیعہ نہ ہوتے نا. تو تبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ غاصب تھے، انہوں نے خلافت چوری کی ہے، تو یہ ہمارے لیے حضرت نہیں ہے. حضرت تمہارے پاس ہوگا، ہم حضرت نہیں کہیں گے. عائشہ کو کہیں گے صاحب یوسف، ختم. چاہے تم رو لو چاہے تم ہنسو. حضرت عائشہ کے بارے میں آپ جیسی زبان درازی کر رہے ہیں، اس کا مطلب نہیں، جیسے درازی نہیں کر رہا بھائی بات سن لو. مکانہ گفتگو کر رہے ہیں نا آپ کا وہ طور طریقہ. یہ حدیث دیکھیں، عائشہ جس انداز سے عائشہ نام ہے اس کا بھائی، محسوس ہوتا ہے کہ آپ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں. بھائی دیکھیں الحمدللہ حضرت عائشہ کے حضرت سیدنا وہ ہمارے بھائی میں بتاؤں گا کہ میں حضرت نہیں کہتا، وہ بھی بتاؤں گا. پھر افغانی کہوں، پھر آپ کو کیا کہوں؟ مجھے تو میرا نام حسن ہے نا، مجھے کہہ دو حسن، مجھے حسن کہہ دو، حضرت نہ کہو. السلام علیکم. بات کریں جناب، بات کرو جناب. حذیفہ علیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ اللہ آپ کو عزت دے. میرا نام محمد نذیر فاروقی. فاروقی صاحب کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ جی میرا اسلام آباد. اسلام آباد سے. واہ جی، کیا حکم ہے؟ جی میرے کچھ چند سوالات تھے، ان کے بارے میں مجھے جواب. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ روایات بھی اور کچھ حدیث بھی. تو ایک وصیت ہے جو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں ایک دن مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بلوا لو کہ میں تحریر لکھوا دوں. دراصل مجھ کو اندیشہ ہے کہ اگر میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں نہ لکھوایا تو کہیں خلافت کا کوئی آرزو نہ کرے اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ خلافت کا مستحق میں ہوں. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کوئی شخص خلافت کا مستحق نہیں ہو سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کی خلافت کو نہ اللہ تعالیٰ چاہے گا اور نہ اہل ایمان تسلیم کریں گے. اس کے بارے میں ذرا مجھے دلائل کے ساتھ مجھے دلائل کے ساتھ کئی دلائل ہیں بھائی صاحب، سن لو دلائل. یہ روایت جو میں نے پیش کی ہے مسلم کے اندر موجود ہے اور آپ کی تمام کتابوں میں تقریباً موجود ہے. 11 ستارے آپ کی کتاب ہے، ہمارے کتابوں میں میرے پاس ابھی حدیث ہے. اچھا اس کے بارے میں آپ تھوڑا اب سن لو ہماری کتابوں میں نہیں، آپ کی کتاب ہے. اب سن لو بھائی، یہ کتاب ہے صحیح بخاری. صحیح بخاری دیکھیں، جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ مانتے ہو مسلم میں نہیں، مسلم میں نہیں کہا، آپ نے کہا شیخ کتب میں نے کہا شیخ کتب میں نہیں ہے. اوکے اب مجھے بتاؤ، جھوٹے آدمی کا حافظہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میری بات سنیں ذرا آرام سے. مسلم کے اندر یہ موجود ہے کہ نہیں؟ ہوگا. ابھی میں نہیں کہتا کہ ہے یا نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہوگا. مسلم کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے بھائی کہ مسلم میں ہو گیا تو شیعوں پہ. اب سن لو، اب میرے سوال کا جواب دے دو کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اوکے یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پہ عائشہ کی خود اپنی روایت، صفحہ نمبر 749، حدیث نمبر 4240 4241. اس میں عائشہ خود کہتے ہیں اچھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے کہا ولكنك استبددت علينا بالامر وكنا لقرابتنا من رسول الله صلى الله وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه واله نصيبا. تم نے ادھر آ کے ہم پہ ڈکٹیٹرشپ کی، تم نے انفرادی طور پہ آ کے ہم پہ حکومت بنائی ہے، اور ہم خلافت کو کیونکہ ہم اہل بیت علیہم السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقارب ہیں اپنا حق سمجھتے تھے. اور اس میں یہی اسی روایت میں عائشہ کا اپنا ہے کہ وكانت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه فوجدت فاطمة على ابي بکر فهاجرت فلم تکلمه حتى توفی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے کہا کہ میرا میراث دے دو. ابو بکر نے کہا کہ نہیں دیتا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے کبھی بات کرنا چھوڑ دیا اور کبھی بات نہیں کی جب تک وہ زندہ تھی. 6 مہینے تک بات نہیں کی. وعاشت بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، 6 مہینے تک وہ زندہ تھی. فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہ. سن لو پلیز سن لو ارے جنازہ کیوں پڑھایا تھا پھر بھائی؟ بات سن لو پھر سوال کر لینا. پہلے سن لو میری حدیث کامل کر لوں، جواب لے لو، پھر دوسرا سوال کر لو نا. اگر انہوں نے بات نہیں کی تو نماز کیوں پڑھایا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ اگر کوئی شخص کسی سے بات نہیں کرتا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی؟ کوئی عقل ظاہر بات ہے. پھر تو ناراضگی ہوئی نا، پھر نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ پھر نماز جنازہ پڑھانے کا کیا وہ بنا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ناراض تھی، بات نہیں کی تو ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہ، جب وفات ہو گئی ان کی تو علی علیہ السلام. او بھائی سن لو پلیز، سن لو بھائی، تم سمجھ لو پھر تم پتہ چلے گا کہ تمہارا سوال بیوقوفانہ ہے. ابو بکر کو نماز کے لیے نہیں بلایا نا، جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو خود علی علیہ السلام نے خود عائشہ کے اپنے الفاظ ہیں
شب رات کو چپکے سے ان کو دفن کیا ہے اور خود ان پہ نماز پڑھی ہے اور ابو بکر کو نماز کے لیے نہیں بلایا. وَكَانَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فاطمہ، اور جب تک فاطمہ سلام اللہ علیہ زندہ ہے لوگ علی علیہ السلام کی عزت کرتے تھے. فَلَمَّا تُوفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ. اور جب تک زہرا 6 مہینے تک زہرا سلام اللہ علیہ زندہ تھی. اور بھائی سن لو، میری بات نہیں میرا جواب ختم نہیں ہوا نا. ایک سوال آپ نے کیا ہے، اس کا جواب سن لو کہ یہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے وہ حدیث کیوں جھوٹی ہے، اس کا جواب سن لو پھر اعتراض کرو. بھائی تو میں سمجھ بھی نہیں آیا نا، اس طرح آدمی سے بات کرنا ہی بیکار ہوتا ہے جب سنتا نہیں ہے. تو جب تک سن لو پلیز سن لو، بات نہ کرو، سن لو. جب تک 6 مہینے تک علی علیہ السلام نے خود عائشہ کہہ رہے ہیں کہ بیعت نہیں کیا. اب وہ حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر اور اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ تاکہ میں ایک ایسی وصیت لکھ دوں تاکہ کوئی شخص جو خلافت کا تمنا رکھتا ہے وہ نہ کہے کہ خلافت میرا حق ہے، خلافت میرا حق ہے. اچھا. اور پھر یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، مومنین اور ابو بکر اور اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہتے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھنا چاہتے تھے کہ فلان شخص میرا خلیفہ ہے تو اس کے لیے ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلانا اور دوسروں کو نہ بلانا یہ بیوقوفی ہے. یہ بیوقوفی ہے کہ اگر کسی کو اگر بلاتے ہیں تو سب لوگوں کو بلانا چاہیے. بھائی مسجد میں جا کر یا اپنے گھر میں سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ فلانا میرا وصی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ایسا خط لکھ دے، ایک ایسا وصیت لکھ دے کہ اس میں شاہد عائشہ ہو، عائشہ کا بھائی اور ابو بکر ہو. تو یہ دوسروں کے لیے سند نہیں بنتی. بھائی کیوں سند نہیں بنتی؟ کیونکہ وہ سب لوگ اگر شاہد ہوں، ٹھیک ہے نا، شاہد ہوں وصیت کے تو تبھی وہ دوسروں پہ حجت بنے گا. اور لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ تمنا نہ کریں کہ خلافت میں ہمارا حق بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر لکھنے کا مقصد یہ ہے تو چاہیے تو یہ کہ سب کو بلائیں. تو عائشہ پہلی بات یہ ہے کہ عائشہ کی یہ بات ہی عقل کے خلاف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی بات کی تمنا ظاہر کی ہے. وہ حدیث میں آپ کو دکھاؤں جس کو آپ نے پیش کیا ہے کہ ارادہ ظاہر کیا ہے جو بالکل بے وقوفانہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بات نہیں کر سکتے جو بالکل اس سے نہیں. سن لو بھائی، حضرت عائشہ کے بارے میں آپ جیسی زبان درازی کر رہے ہیں اس کا مطلب نہیں، جیسے درازی نہیں کر رہا بھائی بات سن لو. مکانہ گفتگو کر رہے ہیں نا آپ کا وہ طور طریقہ. یہ حدیث دیکھیں عائشہ جس انداز سے عائشہ نام ہے اس کا بھائی، محسوس ہوتا ہے کہ آپ جہلیت کی طرف جا رہے ہیں. بھائی دیکھیں الحمدللہ حضرت عائشہ کے حضرت وہ ہمارے بھائی میں بتاؤں گا کہ کیوں میں حضرت نہیں کہتا وہ بھی بتاؤں گا. پہلے حدیث سن لو، پھر میں آپ کو پہلے حدیث سن لو. میں آپ کو بھائی کہوں، پھر افغانی کہوں، پھر آپ کو کیا کہوں؟ مجھے تو میرا نام حسن ہے نا، مجھے کہہ دو حسن، مجھے حسن کہہ دو، حضرت نہ کہو جیسے میں عائشہ کو حضرت نہیں کہتا. آپ کو سن لو بھائی، بھائی سن لو جواب سن لو. بڑی شخصیات ہیں حضرت عائشہ، سیدنا امیر معاویہ، ہمارے عائشہ کو اگر ہم سچی مانتے، ابو بکر کو اگر ہم اچھے مانتے تو ہم شیعہ نہ ہوتے نا. تو تبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ غاصب تھے، انہوں نے خلافت چوری کی ہے، تو یہ ہمارے لیے حضرت نہیں ہے، حضرت تمہارے پاس ہوگا. اس لیے آج تک آپ ثابت بھی نہیں کر سکے خلافت کیسے چینی تھی حضرت علی نے. بھائی سن لو بھائی، تم نے ایک سوال کیا نا بھائی، اس طرح نہیں ہوتا نا گفتگو. ان کے ساتھ بھائی صاحب ایک سوال تم نے، ہر سوال کا اپنی جگہ جواب ہوتا ہے نا. تم نے ایک سوال کیا ہے ایک حدیث کے متعلق، تمہاری یہ حالت ہے. خدا حافظ. آپ سن نہیں رہے نا، آپ نے ایک حدیث پیش کی اس کا جواب لے لو، پھر دوسرا سوال کر لو. اور وہ بھی نہیں سن رہے، میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ کوئی فائدہ ہے؟ جو تم حدیث پیش کر رہے ہو نا وہ یہ حدیث یہ ہے، وہ روایت یہ ہے. تم اگر عاقل ہوتے تو بخاری کی حدیث شیعوں پہ حجت نہ لاتے. ہم کہتے ہیں پہلی بات یہ کہ حدیث بخاری کی، ہم نہیں مانتے، ہمارے پاس حجت نہیں، ختم بات. ہم تم خصم کے لیے، طرف مقابل کے لیے وہ دلیل لاؤ جو اس کے پاس مقبول ہو، وہ قبول کرے. حجت ہو. بخاری ہماری کتاب ہی نہیں، تم شیعہ کتب سے حدیث لے کر، تم اپنی کتاب، تمہاری بیوقوفی ہے، تم اپنی کتاب سے لے کر. پھر وہ یہ کتاب جو حدیث تم لے کے آئے، حدیث نمبر 5666 بخاری میں، عائشہ نے کہتی ہیں کہ لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه أن أحد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. میں ابو بکر اس کے بیٹے کو بلانا چاہتا ہوں تاکہ میں وصیت لکھ دوں، تاکہ کوئی ارادہ نہ کرے، کوئی تمنا نہ کرے خلافت کی. تو پھر کیوں نہیں لکھا؟ کیوں نہیں لکھا؟ پھر پہلی بات یہ کیوں ابو بکر اس کے بیٹے کو بلائے؟ سب لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے وصیت، صرف ابو بکر اس کے بیٹے کے سامنے یہ وصیت نہیں بنتی، سب لوگوں، تاکہ جو لوگ خلافت کے متمنی ہیں وہ لوگ ان پہ حجت تمام ہو. پہلی بات. دوسری بات کیوں نہیں لکھی؟
کیوں نہیں لکھی؟ کیونکہ بخاری میں خود ہے، عائشہ نے خود نقل کیا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے، كنا نرى لقرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا، ہم خلافت کو اپنا حق سمجھ رہے تھے کیونکہ ہم اہل بیت. وہ خود بخاری میں 6 مہینے تک بیعت ہی نہیں کہ خود عائشہ کہہ رہی تو چاہیے تھا کہ لکھ دیتے نا کہ میرا خلیفہ اس کی اطاعت واجب ہے. ان کی اپنی بیٹی سیدہ نساء اہل جنت، انہوں نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا، آخر موت تک انہوں نے بات نہیں کی ابو بکر سے، لکھ دیتے نا. پھر یہ حدیث یأبی اللہ ویدفع المؤمنون او یدفع اللہ ویأبی المؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ اور مومن سوائے ابو بکر کی کسی کو نہیں مانتے. یہ جھوٹ ہے، یہ جملہ یہ جھوٹ ہے. کیوں نہیں جھوٹ؟ کیوں جھوٹ ہے؟ کیونکہ عائشہ میں خود روایت موجود، بخاری میں روایت نقل کی عائشہ نے خود روایت نقل کی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا کہ خلافت ہمارا حق، اور 6 مہینے تک بیعت نہیں کی. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتی تھی، تبھی ان سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، ان کو جھوٹا سمجھ رہی تھی. کس کی حدیث ہے؟ بخاری کی، عائشہ کی حدیث ہے. عائشہ کی کیا شان ہے بھائی؟ عائشہ کی کیا شان ہے؟ کہتے ہیں عائشہ کو تم کیوں حضرت نہیں کہتے؟ بیوقوف آدمی، عائشہ کو ہم حضرت کہتے ہیں، رضی اللہ کہتے ہیں تو شیعہ کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، چھپی ہے سنہ 2001 میں، ملاحظہ فرمائیے. باب حد المریض ان یشهد الجماعہ، صفحہ نمبر 134، حدیث نمبر 664. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ سے کہا، یہ خود عائشہ کی اپنی حدیث، ان کن صواحب یوسف، عائشہ صاحبہ یوسف ہے. ہم حضرت نہیں کہیں گے، عائشہ کو کہیں گے صاحبہ یوسف، ختم بات. چاہے تم رو لو چاہے تم انسو، عائشہ ہمارے نزدیک صاحبہ یوسف.